بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی اور کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتی رہی۔ ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا دھوبی کو بتایا۔ دھوبی پہلے تو بہت حیران ہوا، مگر پھر فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ آیا یہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب کیوں ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیا ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظریں دوڑانے لگے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گھنے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول بیٹھا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا جو انہوں نے ساری رات سوچتے گزار دی تھی۔ خیر، زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی نے ان کو کچھ نہ بتایا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائی دھوبن کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز اگلوا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کو نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہوگا، وہ سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا، سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے ساتھ اڑے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے کر آ سکیں گے۔ کسی نے کہا، خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا، دھوبی، وہاں کتنا سونا ہے؟ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کے زاویے سے کہنے لگا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر سر کے بل گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔ کسی ملک میں ایک راجہ رہتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک مرتبہ ایک سادھو آیا۔ راجہ نے اس سے پوچھا، سادھو مہاراج، دنیا میں رہ کر جو اپنی زندگی صحیح طریقے سے خدا کی عبادت اور لوگوں کی خدمت کر کے گزارتے ہیں، یا وہ جو دنیا سے دور رہ کر جنگل بیابان میں جا بستے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ بڑے ہیں؟ سادھو نے جواب دیا، اے راجا،
دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑا کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ راجا نے اس کی کوئی مثال پوچھی تو سادھو نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ دن میرے ساتھ سفر کرنا پڑے گا۔ راجا نے سادھو کی بات مان لی اور وہ دونوں گھومتے گھومتے ایک دن ایک ملک میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک میدان میں کافی مجمع لگا ہوا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج اس ملک کی شہزادی کا سوئمبر ہے۔ وہاں کے راجا نے یہ منادی کروا دی تھی کہ جس کے ساتھ شہزادی کی شادی ہوگی اسے میری موت کے بعد پوری سلطنت سونپ دی جائے گی اور وہ اس ملک کا راجہ کہلائے گا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی اور وہ اپنے ہی جیسے کسی خوبصورت شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یوں تو سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے ایک سے ایک شہزادے آئے، لیکن کوئی بھی شہزادی کو پسند نہ آیا۔ تبھی وہاں ایک نوجوان سادھو آیا۔ راجکماری نے جیسے ہی اس نوجوان سادھو کو دیکھا اسے پسند کر بیٹھی اور اس کے گلے میں مالا ڈالنے چل پڑی، لیکن وہ سادھو وہاں سے جانے لگا۔ تب راجا نے نوجوان سادھو سے کہا، اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں اسی وقت میری آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور میری موت کے بعد تم پورے ملک کے راجا کہلاؤ گے۔ میں نے تو دنیا کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اب مجھے شادی بیاہ اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر سادھو وہاں سے چل پڑا۔ نوجوان سادھو کو جاتے ہوئے دیکھ کر شہزادی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یہ سب منظر راجا اور سادھو دونوں غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک جنگل میں جا کر وہ نوجوان سادھو کہیں غائب ہو گیا۔ شہزادی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی درخت پر ایک چڑیا اور چڑا اپنے تینوں بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سردی کا موسم تھا۔ چڑا نے چڑیا سے کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی خاطر مدارت کرنی چاہیے۔ انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر چڑا وہاں سے اڑ گیا اور کچھ دیر بعد کہیں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر آیا۔ چڑے نے اس لکڑی کو نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد دونوں نے اس میں اور لکڑیاں ڈال کر اسے جلا دیا۔ اس کے بعد چڑیا نے چڑے سے کہا، انہیں بھوک لگی ہوگی، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ سن کر چڑا اسی آگ میں کود پڑا اور بھن گیا۔ چڑیا نے سوچا کہ میں اپنے خاوند کی محنت کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ یہ لوگ 3 افراد ہیں، جبکہ پرندہ ایک ہے۔ چڑیا بھی آگ میں کود پڑی۔ سادھو نے راجا سے کہا، دیکھا آپ نے، اگر آپ کو دنیا ترک کرنا ہے تو اس نوجوان سادھو کی طرح بنو، جس کے لیے اس شہزادی نے محل اور سلطنت چھوڑ دی، اور اگر دنیا میں رہ کر کچھ اچھا کام بھی کرنا ہے تو چڑیا اور چڑے کی طرح بنو کہ ان لوگوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔